اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتبطئہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد درود مل کے پڑھیں محمد وآل محمد کی پاک ذات پر۔ کافی حضرات موجود ہیں، درود کی آواز کم ہے، بلند آواز سے سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الحق وکلامہ الحق الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ درود مل کے پڑھے محمد والے محمد۔ بسم اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس مجلس سزا مہربانی کی حیثیت سے آپ سب کا خادم اس دعا کے ساتھ کہ مالک بانیان میرے بھائیوں کی یہ صف اعضاء اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ تمام حاضرین کی حاضری پاک سیدہ آپ کو اس کا سب سے بہترین اجر عطا فرمائیں۔ یقیناً وہ لمحے قابل قدر ہوتے ہیں جو آل محمد کے ذکر میں بسر ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں اللہ انہی لمحوں کا بدلہ قیامت کو دے گا، تب پتہ چلے گا ذکر حسین میں بیٹھنے کی سعادت کیا تھی۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، گفتگو نہیں، بھائی دوست تشریف فرما ہیں، ذکر آل محمد ان سے سنیں گے۔ بس حاضری کے طور پہ دو چار جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حالق کائنات نے کہا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستاروں کی، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا، وما ینطق عن الہوی، یہ ہوائے نفسانی سے کچھ نہیں کہتا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، مگر وہی کہتا ہے جو اسے وحی کہتی ہے۔ بس اسی پہ میری وہ گفتگو ہے، بس ایک دو جملے عرض کرنے ہیں۔ حالق کائنات نے اس قرآن مبارک میں ارشاد فرمایا کہ میرا نبی اللہ کی وحی کے بغیر تکلم نہیں کرتا، نبی بغیر وحی الہی بولتا نہیں ہے، یہ جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، یہ جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے، یہ جسے بھی بولتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے، یہ جو بھی کلام کرتا ہے وہ اللہ کی وحی سے کرتا ہے، یہ جو بھی گفتگو کرتا
کرتا ہے وہ اللہ کی وحی سے کرتا ہے، اور اللہ فرق نہیں کرتا یہ گفتگو گھر میں کرے تو بھی وہی، گلی میں کرے تو بھی وہی، مسجد میں کرے تو بھی وہی، میدان میں کرے تو بھی وہی، اپنوں میں کرے تو بھی وہی، بیگانوں میں کرے تو بھی وہی، جب بھی بولے اللہ کی وحی سے، جو بھی بولے اللہ کی وحی سے، کسی کو سارے مجمع سے اپنے پاس بلائے تو بھی اللہ کی وحی سے، کس کو اپنے پاس سے اٹھائے تو بھی اللہ کی وحی سے۔ آج تک یہی سنا ہے کہ یہ اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے، اس کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، اس کے وحی کے بغیر تکلم نہیں کرتا، لیکن نہیں دوستو، بات اس سے کوئی اور آگے ہے، ایک ذرا اور آگے ہے۔ یہ اللہ کا رسول اللہ کی وحی کے مطابق نہیں بولتا، بلکہ جو بولتا ہے وہ وحی بن جاتی ہے۔ سلامتی ہو آپ کی۔ یہ جو بولتا ہے وہ وحی بن جاتی ہے، یہ جو بولتا ہے قرآن بن جاتا ہے، یہ جو بولتا ہے لوح محفوظ کی تختی پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میرا نبی وہ ہے جو محتاج نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، میرا رسول وہ ہے جسے ہم نے اللہ کے نبی مانا ہے، جنہیں ہم نے اللہ کے رسول مانا ہے۔ جو ہمارا رسول ہے، جو اللہ کا رسول ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اگر محتاج ہو جائے تو پھر نبی نہیں رہتا۔ تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، یہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتا، بلکہ جو بولتا ہے وہ اللہ کی وحی بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے محمد، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ میں اللہ نے پھینکی ہے۔ کنکریاں پہلے پھینکی، وہی بعد میں آئی۔ اللہ سبحانہ آپ جی، کنکریاں پہلے پھینکی، وہی بعد میں نازل ہوئی۔ میرے حبیب نے چادر میں پنجتر پاک کو پہلے لیا، وہی بعد میں نازل ہوئی۔ کائنات کے رسول گھر سے نکلے پہلے تھے، وہی بعد میں نازل ہوئی۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، یہی اللہ کا رسول جو بولتا ہے وہ وہی بن جاتی ہے۔ جب یہی رسول سفر کرتا ہوا غدیر کے میدان میں پہنچا تو آواز قدرت آتی ہے، اے میرے رسول اب وہ اعلان کر دے کہ جس کے لیے تجھے مبعوث پر رسالت کیا گیا تھا۔ وہ کام کر دے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من رب، وہ اعلان کر دے۔ اور اگر نہ کیا تو سمجھنا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ بیدار ہے سامعین گرامی کر، اگر نہ کام کیا تو سمجھنا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ غدیر کے میدان میں پیغمبر نے کون سا کام کیا؟ جو جاگتے رہیے گا، غدیر کے میدان میں نبی نے کون سا کام کیا ہے؟ نبی نے کون سی باتیں کی ہے؟ نبی نے کون سا دین سمجھایا ہے یا دین بتایا ہے؟ غدیر کے میدان میں نہ دین کی بات ہے، نہ نماز کی بات ہے، نہ روزے کی بات ہے، نہ حج کی بات ہے، نہ زکوٰۃ کی بات ہے، نہ کسی بات کا ذکر ہے، نہ اوامر و نواہی کا ذکر ہے، بلکہ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں اللہ کے نبی نے زمانے کو بتایا نہیں، علی دکھایا ہے۔ یا علی بھی سارے مل کے کہے، یا علی کہنا بھی ثواب ہے۔ حیدری اگر یہ کام نہ کیا تو سمجھنا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور یا رسول اللہ میرے نبی گھبرانا نہیں ہے، تجھے انسانوں کے وسوسے سے میں اللہ بچاؤں گا۔ گھبرانا نہیں ہے، توجہ ہے میری طرف، گھبرانا نہیں ہے، تجھے انسانوں کے وسوسے سے میں اللہ بچاؤں گا۔ میرا سوال ہے قادر مطلق سے، یہاں شیطان وصف لوگ ہیں کون سے؟ یہاں تو سارے نمازی ہیں، سارے حاجی ہیں، سارے نبی کے صحابی ہیں۔ یا رسول اللہ یہاں علی کا منکر ہے ہی کوئی نہیں، پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں انسانوں کے وسوسے سے میں اللہ بچاؤں گا؟ تو غدیر میں اعلان کر دے، آواز قدرت آئی۔ یاد رکھنا علی
ولایت بڑی بھاری ہے، نہ ہر کلیجہ برداشت کر سکتا ہے، نہ ہر زبان علی کا نام لے سکتی ہے۔ اللہ کی وحی سے اعلان ہوا، کائنات کے نبی نے سارے صحابہ کو متوجہ کر کے کہا، کیا میں سب کو نظر آ رہا ہوں؟ توجہ فرمائے، کیا میں سب کو نظر آ رہا ہوں؟ صاحب نے کہا یقیناً یا رسول اللہ، آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا این اخی علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ ساتھ سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی میں حاضر خدمت ہوں، یا رسول اللہ میں موجود ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا علی تو پھر آئیے میرے پاس۔ علی کو نبی نے پاس بلا کے صحابہ سے کہا یاد رکھنا اللہ مولانا، اللہ ہم سب کا مولا ہے۔ العصمۃ للہ، اللہ مولانا، اللہ ہم سب کا مولا ہے۔ وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تم سب کا مولا ہوں۔ اور متوجہ کہا وَمَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا۔ اور فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا میرا بھائی علی مولا ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا نازل جبرائیل، پھر جبرائیل کو بھیجا، الیوم اکملت لکم دینکم، میرے رسول آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر، العظمۃ للہ، میرے حبیب آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ کس کا دین؟ آپ کے اور میرے دین کی بات ہے؟ نہیں، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے آج میں نے تیرا دین، اللہ اکبر، اے میرے حبیب تیرا دین مکمل کی۔ الیوم اکملت، آج میں نے تیرا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو رسول کا دین مکمل کب ہوا؟ جب دین میں علی آیا، جب دین میں ولایتی علی آئی، جب علی کی ولایت آئی، نبی کا دین مکمل ہو گیا۔ اب دنیا میں دین اور بھی بڑے ملیں گے آپ کو، کوئی دین ادھر کو جا رہا ہے، کسی کا دین ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، مگر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کامل دین صرف اسی کا ہے جس کے دین میں علی ہے۔ اب جہاں علی نہیں وہاں دین ہے، مکمل نہیں ہے۔ اسی دین کو بچانے کے لیے حسین کا بھرا ہوا گھر اجڑ گیا۔ ایک جملہ کہتا ہوں اکبر کے چھوٹے بھائی کا، دستور ہے زمانے کا، شریعت ہے نبی کی، نہ ماں لاش اٹھائے نہ باپ قبر بنائے۔ العصمۃ للہ، العصمۃ للہ، آپ کی معرفت بیدارین قربان ہو جائے۔ شریعت ہے رسول کی، نہ ماں لاش اٹھائے نہ باپ قبر بنائے۔ مگر سوچئے گا کبھی حسین اور رباب کتنے مجبور ہو گئے تھے کربلا میں۔ ماں نے لاش کو اٹھایا ہوا ہے، باپ قبر بنا رہا ہے۔ عزادارو جب قبر تیار ہو گئی، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے شہزادہ علی اصغر کو اٹھا کے قبر کے سپرد کیا۔ جب قبر کے سپرد کر دیا نا، اب حسین نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ بس میں نے اپنے حصے کا پڑھ دیا ہے، مٹی گرم تھی، اصغر نرم تھا۔ ماں کی دھاڑیں نکل گئی، ماں رو کے کہتی ہے میرے اللہ گواہ رہنا، میرا اصغر نرم ہے، جو مٹی پڑ رہی ہے وہ شدید گرم ہے۔ مٹی ڈالتے ڈالتے عزادارو جب چہرے کی باری آئی، حسین کا رخ بھی پھر گیا۔ مٹی ڈال کے حسین کہتے ہیں میرے اللہ اب تو تیرا دین بچ جائے گا، اوے میرا اصغر تیری بارگاہ میں آ گیا۔ سیعلم الذین ایّم القاذبین۔ اللہم صلی علی